بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہمارے اسلامی چینل میں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اسلامی ہیروز کی متاثر کن اور اکثر بھول جانے والی کہانیوں کو سامنے لاتے ہیں۔ مرد اور خواتین جنہوں نے اپنے ایمان، بہادری اور قربانی سے ہماری تاریخ کو تشکیل دیا۔ آج ہم مکہ مکرمہ کے قبیلے بنو اسد کی نڈر بیٹی خولہ بنت ازور، حضرت خولہ بنت ازور کی ایک عظیم الشان مسلمان خاتون جنگجو باپردہ کی ایک طاقتور کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ خولہ بنو اسد کے ایک معزز سردار ازوار کی بیٹی تھی، جو مکہ کے ممتاز قبائل میں سے ایک تھی۔ یہ قبیلہ مکہ کے قبائلی معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل اس نے خانہ کعبہ میں حبل کے بت نصب کیا تھا۔ شادی کے ذریعے ان کے اتحاد نے انہیں قریش سمیت بڑے قبائل سے جوڑ دیا، اور انہوں نے ایران اور شام کی ابتدائی اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ خولہ کی کہانی ان کے بھائی زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیے بغیر نہیں بتائی جا سکتی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متقی صحابی اور مسلم فوجوں کے ایک مشہور کمانڈر تھے۔ جنگ خندق کے بعد زرار کو ان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے واپس بھیجا گیا، اور جلد ہی خاندان نے یقین کے ساتھ نئے عقیدے کو قبول کیا۔ لیکن خولہ کو پس منظر میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کی ہمت جلد ہی میدان جنگ میں چمکے گی، جہاں وہ جنگ میں سوار ہوگی، ہاتھ میں تلوار، پردہ، اور اکثر اسے ایک مرد جنگجو سمجھ لیا جاتا تھا۔ ان کی بہادری نے تجربہ کار جنرلوں کو دھنگ کر دیا اور دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ براہ کرم ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ ہم خولہ بنت ازوار کی ناقابل یقین صبر کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک عزت، طاقت اور غیر متنزل ایمان والی خاتون خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں کی توجہ میں آئیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمان لشکر شام کی فتح میں مصروف تھے۔ اس کا نام آج عرب دنیا میں اتنا ہی قابل ذکر ہے جتنا کہ 14 صدیوں سے پہلے تھا۔ سعودی عرب میں بہت سی سڑکوں اور اسکولوں کے نام ان کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ عرب دنیا کے متعدد اسکول اور ادارے ہیں، یہ عرب مسلم لڑکیوں کے لیے بھی ایک مشہور نام ہے۔ USA ٹوڈے نے جولائی 2005 میں رپورٹ کیا کہ ایک عراقی آل وومن ملٹری یونٹ کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ خولہ بنت ازور ملٹری اسکول ابو ظبی میں خواتین کے لیے ایک تربیتی مرکز ہے، جو گزشتہ دہائی میں قائم کیا گیا تھا۔ اردن نے 1981 میں تاریخ میں عرب خواتین سیریز کے حصے کے طور پر ان کے اعزاز میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا۔ اسکول کی بہت سی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ان کی کئی حوالے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ نام مقبولیت حاصل نہیں کر سکا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی خاتون کی تصویر پیش کرتا ہے جسے ایک آرتھوڈکس پادریوں نے مسترد کر دیا، جو کہ اسلامی کے طور پر نقاب پوش ہے، لیکن در حقیقت مقامی بدسلوکی کی روایت سے متاثر ہے۔ خولہ بنت ازور مکہ کے قبیلے بنو اسد کے سردار ازور کی بیٹی تھی۔ یہ قبیلہ مکہ کے درجہ بندی میں ایک باوقار مقام پر فائز تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ میں حبل کے اصل بت نصب کیا تھا۔ وہ قریش سمیت مکہ کے تمام بڑے قبائل سے شادیوں کے ذریعے جڑے ہوئے تھے، اور ایران اور شام کی فتح میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ خولہ کے بھائی الزرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس کہانی کا ایک لازمی حصہ ہیں، ایک اہم ساتھی اور قابل ذکر کمانڈر تھے۔ یہ خاندان ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں تھا۔
خندق کی جنگ خندق کے بعد زرار کو ان کے قبیلے میں نئے عقیدے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اور بہن کی جوڑی آپس میں بہن بھائیوں کی بہت اچھی لگتی تھی، اور حضرت خولہ بن ازور نے زخمیوں اور بیماریوں کی دیکھ بھال کے لیے بطور میڈیکل نرس اپنی مہمات میں زرار کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم ان کی جنگی صلاحیتیں سب سے پہلے بازنطینی افواج کے خلاف لڑائیوں میں واضح ہوئی تھی۔ زرار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ کمانڈر رہا ہے، اور ارتداد کے خلاف ردہ کی جنگوں سمیت ان کے تمام مہمات میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ اوپری کپڑوں یا کوچ کے بغیر جنگ میں چھلانگ لگانے کے اپنے رجحان کے لیے جانا جاتا تھا۔ انہیں پاکستان میں ایک مین پیڈل ٹینک زرار اور ایس ایس جی یونٹ زرار کمپنی نے ان کے نام سے نوازا ہے۔ بعد میں وہ عراق میں خالد کے ساتھ تھے۔ وہ اس چھوٹی فوج کا حصہ تھے جن نے اپریل 634 میں عراق کے صحرا کو مشرق سے مغرب تک مشکل عبور کیا، جس نے خالد کو دمشق کے شمال میں بازنطینی افواج کے پیچھے رکھا اور اسے فلسطین، اردن اور شام کو تیزی سے فتح کرنے کے قابل بنایا۔ اگر حضرت خولہ بن ازور اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی جیسا کہ اطلاع دی گئی ہے، تو اس نے ضرور سزا دینے والی صحرائی کراسنگ بنائی ہوگی، جسے فوجی برداشت کا ایک یادگار کارنامہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ اور بازنطینی کے خلاف فتح اجان الدین کے مقام پر لڑی گئی، جو کہ جدید دور کے اسرائیل اور مغربی کرانہ میں وادی ایلا میں کہیں ہے۔ مستقبل کی برطانوی فیلڈ مارشل لارڈ کنچنر نے 1874 میں علاقے کا سروے کرتے ہوئے اس علاقے کو فلسطین کے سب سے زیادہ زرخیز اضلاع میں سے ایک قرار دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ علاقہ کم از کم 1000 قبل مسیح سے آباد ہے، اور وہ جگہ جہاں ڈیوڈ نے گولتھ کو قتل کیا تھا۔ اجنادین کی جنگ کے دوران زرار بازنطینی افواج کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ جبکہ یہ خبر حضرت خولہ کو پہنچی تو اس نے سپاہی کا زرہ پہنا، ہتھیار اٹھائے، سبز شال میں لپٹ کر گھوڑی پر سوار ہوگی۔ اس نے بازنطینی یونٹ سے لڑا جو مسلمان فوجیوں پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ اس بہادری سے لڑی کہ بہت سے مسلمان سپاہیوں نے سوچا کہ خولہ خود خالد ہے۔ جبکہ حضرت خالد ظاہر نہ ہوا، مسلمانوں نے بازنطینیوں کو شکست دی جو میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ رافع بن عمیرہ الطائی، جو کہ مسلمان سپاہیوں میں سے ایک تھا، کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑاکا کون ہے؟ خدا کی قسم اسے اپنے حفاظت کا کوئی خیال نہیں۔ خالد نے خولہ کو پایا تو وہ خون میں لت پت تھی۔ اس نے اس سے اپنا پردہ ہٹانے کو کہا۔ کئی بار انکار کے بعد حضرت خولہ بن ازور نے اپنی شرخت ظاہر کی۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کو فرار ہونے والے بازنطینیوں کا پیچھا کرنے کا حکم دیا، جس کی قیادت حضرت خولہ نے ہی کی تھی۔ تلاشی کے بعد مسلمان قیدیوں کو برآمد کر کے آزاد کر دیا گیا۔ جنگ کے دوران مسلم فوج کے ایک اہم کمانڈر شور ابیل ابن حسنہ نے حضرت خولہ کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا، یہ جنگجو خالد بن ولید کی طرح لڑتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ خالد نہیں ہے۔ اس کے بعد کی ایک اور جنگ میں حضرت خولہ بن ازور اپنے گھوڑے سے گری اور پکڑ لیا گیا۔ دوسری خواتین قیدیوں کے ساتھ کیمپ میں لے جایا جا رہا تھا کہ خولہ کی جنگی مال کے طور پر لیڈر کے خیمے کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس کی بجائے حضرت خولہ نے دوسری خواتین قیدیوں کو جگایا، جنہوں نے بازنطینی محافظوں پر حملہ کرنے کے لیے خیمے کے کھمبوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ وہ 30 بازنطینی فوجیوں کو مارنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حضرت خولہ نے 5 کا کریڈٹ لیا، جن میں بازنطینی بھی شامل تھے، جنہوں نے اسے قیدی رکھنے کا سوچا تھا۔ بعد میں ہونے والی کئی لڑائیوں کے بعد 20 اگست 634 کو مسلم فوجوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ محاصرہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ 19 ستمبر کو حضرت خالد بن ولید نے دمشق سے 32 کلومیٹر دور مشرق میں
سنتیا القاب کی لڑائی میں بازنطینی فوج کو شکست دی۔ جنگ کے دوران زرار جو ایک کالم کی قیادت کر رہے تھے، بازنطینی فوج نے زخمی اور قیدی بنا لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے بچانے کے لیے اپنا موبائل گارڈ یوں نے لیا۔ حضرت خولہ فوج کے ساتھ نکلی اور بازنطینی عقبی محافظ پر اکیلے بھاگی۔ اس کی ذرا بختر اور عرب جنگجوؤں کے مخصوص ڈھیلے لباس میں وہ ایک عورت کے طور پر نہیں پہچانی جاتی تھی۔ حضرت خولہ کی اگلے لڑائی کا واقعہ یرموک کی مشہور جنگ کے لیے ریکارڈ کیا گیا، جو 15 اور 21 اگست 636 کے درمیان 6 دنوں تک لڑی گئی تھی۔ جنگ کے چوتھے دن، جو شاید مسلم فوج کے لیے سب سے مشکل دنوں میں سے ایک تھا، حضرت خولہ نے بازنطینی فوج کے خلاف خواتین کے گروپ کی قیادت کی، کئی زخمی جنگجوؤں کو ہلاک کیا اور بعد میں اپنے ایک یونانی سپاہ کے ساتھ جنگ میں زخمی ہونے والے اور ایک مسلمان مورخ کا بیان ہے کہ عورتوں کو لڑتے دیکھ کر مرد واپس لوٹے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم نہیں لڑیں گے تو عورتوں سے زیادہ عورتوں کے کوارٹر میں بیٹھنے کے حقدار ہیں۔ اس کے بھائی زرار نے خود اس جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، جب حضرت خالد بن ولید نے اسے 5ویں دن ایک پل کی حفاظت کرنے کو کہا تاکہ اگلے دن متوقع بازنطینی پسپائی کو ختم کر سکے۔ اگر حضرت خولہ کے بارے میں پیش آنے والے تمام واقعات سچے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی معلومات نہیں ہیں، تو اس نے ایک نوجوان لڑکی کے طور پر اپنے والد اور اپنے بھائی کے ذریعے گھڑ سواری ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت حاصل کی ہوگی۔ اسلام کی ابتدائی ایام میں عورت کی یہ تصویر واضح طور پر آج کی مسلمانوں کی بڑی تعداد کی صف بندی کرتی ہے، جو عورتوں کو مکمل طور پر مردوں کے تابع دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شروع میں ذکر ہوا ہے کہ یہ کہانی بھی ایک بیماری کے پھیلنے کی ہے، لیکن اصل میں یہ 3 دہائیوں کے بارے میں ہے، 3 وباؤں کے بارے میں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ فارس اور شام پر عربوں کی فتح بازنطینیوں اور ساسانیوں کے درمیان تباہ کن باہمی جنگ کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن ایک بہت کم معلوم حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں طاقتیں مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی شکست سے پہلے ہی وبائی امراض کے پھیلنے سے تباہ ہو چکی تھی۔ جسٹینین کا طاعون، جس کا نام اس وقت کے بازنطینی شہنشاہ کے نام پر رکھا گیا تھا، 541 اور 542 عیسوی میں رہنما ہوا، اور اس نے مشرقی رومی یا بازنطینی سلطنت کو بالخصوص اور یورپ کو بالعموم متاثر کیا۔ اس نے یورپ کے نصف آبادی، مشرقی بحیرہ روم کے آبادی کا 1/4 اور اپنے 1 سال کے طویل دہشت گردی کے دور میں مجموعی طور پر 25 ملین افراد کو ہلاک کیا تھا۔ قسطنطنیہ میں اس نے اپنے عروج پر یومیہ 5000 اموات ریکارڈ کی، جس کے نتیجے میں شہر کی 40% آبادی کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تقریباً 25,000 مسلمان سپاہی طاعون میں مارے گئے تھے۔ فارس کو بھی 627 اور 628 میں طاعون نے تباہ کر دیا تھا۔ مسلم فوجوں کے ساسانی سلطنت کو تباہ کرنے سے صرف 5 سال پہلے شیرو کے طاعون، جس کا نام فارسی شہنشاہ کے نام پر رکھا گیا تھا، جو اس کے متاثرین میں سے ایک تھا، نے سلطنت کے مغربی صوبوں، خاص طور پر میسوپوٹیمیا کو تباہ کر دیا، جس سے اس کی نصف آبادی ہلاک ہو گئی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو فارس کے زوال میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تیسرا طاعون فارس اور شام کی فتح کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج میں آیا۔ اس خطے میں پھیلنے والی وائرل وباؤں میں سے ایک 639 عیسوی میں شام کے شہر امواس میں مسلم فوجوں کے ساتھ پڑی، جہاں مسلم فوجوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ شامی مہمات کے ایسے باوقار افراد جیسے مسلم فوجوں کے کمانڈر ابو عبیدہ بن الجراح اور ایک اور اہم کمانڈر شجیل بن حسنہ، تقریباً 25,000 مسلمان سپاہی طاعون میں مارے گئے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس علاقے کے دورے پر تھے، اس وبا کی وجہ سے مسلمانوں کے کیمپ میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کے احتیاطی اقتدام کا حوالہ اب مسلمان پادریوں نے لازمی قرطینیہ کی حمایت میں دیا ہے۔ یہ طاعون ایسے وقت میں آیا جب حجاج شدید قحط
اور قحط کا شکار تھا۔ مدینہ میں مقیدم ریاست شام سے آنے والے غلہ پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ پاکستانیوں کے عام تصور کے برعکس تعاون اور قحط مذہبوں یا شخصیات کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ زرار اور بعض اطلاعات کے مطابق حضرت خولہ بن ازور کو بھی تعاون کی دوران موت واقع ہوئی۔ خدا ان کی روح کو سلامت رکھے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت خولہ سے متعلق زیادہ تر واقعات 8ویں اور 9ویں صدی کے فقیہ اور مورخ الواقدی نے رپورٹ کیے ہیں، جو ایک قابل اعتماد مورخ کے طور پر ملی جلی شہرت رکھتے ہیں۔ تاہم مسنجر کی صداقت اب مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت خولہ کی ہمت کے مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر قبول کیا ہے اور ان کی تعریف کیا اور خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی آزادی کی حمایت میں آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اور یہ ہمیں حضرت خولہ ازوار کی ناقابل یقین کہانی کے اختتام پر لے جاتا ہے، جو اسلامی تاریخ میں بہادری، ایمان اور عزت کی علامت ہے، اور اسلام کے عظیم جنگجوؤں کی شانہ بشانہ کھڑی رہی اور ثابت کیا کہ جرأت کوئی جنس نہیں جانتی۔ اس کی معراج دنیا بھر کے مسلمان خواتین اور مردوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو اس کہانی کو طاقتور لگتی ہے تو براہ کرم اسلامی تاریخ کی مزید بہادر کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن دیکھنے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔